الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. وتركنا عليه في الآخرين. سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. صدق الله مولانا العلي العظيم. گزشتہ آیات میں یہ تفصیل اللہ نے بیان فرمائی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس طریقے پر تھے، جو دعوت تھی وہ دعوت توحید تھی، جو طریقہ تھا وہ طریقہ صرف اور صرف توحید پر چلنے کا تھا۔ اور جب ایک موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا اعلیٰ نمونہ پیش کیا اور بتوں کی حقیقت کھول کر سامنے ظاہر فرمائی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے نتیجے میں آگ میں ڈالا گیا، اور جو آگ میں ڈالے جانے کا مقصد تھا وہ تھا حضرت ابراہیم کو العیاذ باللہ نیچا دکھلانا۔ لیکن دنیا سمجھتی ہے کہ ہم نیچا دکھلائیں یا عزت دیں تو عزت ملتی ہے یا ذلت ملتی ہے، در حقیقت یہ ایک دھوکہ ہے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عزت عطا فرمائی، آگ میں بھی عزت عطا فرمائی۔ وسائل اور اسباب سب اللہ کے تابع ہیں۔ دنیا جلانا چاہتی تھی، اللہ بچانا چاہتے تھے، اللہ نے بچایا، عزت عطا فرمائی۔ تو جب وہ آگ حضرت ابراہیم کے حق میں ٹھنڈی ثابت ہوئی تو اس کے بعد
اب کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم نے اس بستی سے ہجرت کرنے کا ارادہ کیا، اور اس وقت صرف اور صرف ان کی دعوت پر ایمان لانے والے ایک تو ان کی اہلیہ محترمہ تھیں حضرت سارہ، اور دوسرے ان کے بھتیجے تھے حضرت لوط علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بھتیجے حضرت لوط اور اپنی اہلیہ حضرت سارہ کو لے کر ملک شام کی طرف ہجرت فرمائی، اور ایک اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، میں اکیلا پڑ گیا ہوں، آپ مجھے اولاد عطا فرمائیں، اور اولاد بھی لڑکا عطا فرمائیں۔ رب ہب لی من الصالحین۔ اب یہاں علماء نے لکھا ہے کہ نیک لڑکے کی تمنا کرنا اور دعا کرنا، اور یہ دعا کرنا کہ اے اللہ اولاد عطا فرمائیں گے تو میرے کام میں وہ ہاتھ بٹائے گا، یہ دعا کرنا یا لڑکے کی تمنا کرنا یہ کوئی ایسی دعا نہیں ہے یا ایسی تمنا نہیں ہے جو پروردگار کے کسی کام کے مصلحت کے خلاف ہو۔ نیک لڑکے کی دعا انبیاء کی دعاؤں میں شامل رہی ہے، چنانچہ اللہ نے حضرت ابراہیم کی اس دعا کو قبول کیا، اور اللہ فرماتے ہیں فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم نے ان کو ایک حلیم المزاج کا مطلب یہ ہے کہ جس کے مزاج کے اندر برداشت زیادہ ہو، جس کے مزاج کے اندر سمجھداری زیادہ ہو، جس کے مزاج کے اندر خیر خواہی کا جذبہ زیادہ ہو، ایسے فرزند کی بشارت خواب کے ذریعے سے یا فرشتے کے ذریعے سے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی۔ چنانچہ قرآن ضرورت کی باتوں کو نقل کرتا ہے، پھر فرمایا کہ جب وہ بچہ بڑا ہو گیا، وہ بچہ جو تمناؤں سے مانگا گیا، آرزوؤں سے مانگا گیا، دعاؤں سے مانگا گیا، اور وہ بچہ جس کو اس لیے مانگا کہ وہ باپ کا ہاتھ بٹائے، چنانچہ قرآن کہتا ہے جب وہ بچہ بڑا ہو گیا تو حضرت ابراہیم نے خواب میں دیکھا انی ارا فی المنام انی اذبحک، کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ چونکہ نبی تھے اور نبی کا خواب بھی وحی کے درجے میں ہوا کرتا ہے، چنانچہ اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا ایسی بات ہے کہ میں خواب میں تمہیں ذبح کرتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ یہاں آپ اگر قرآن کی آیت میں غور کریں اور اس بات کو حضرت علامہ کشمیری رحمہ اللہ نے بھی نقل کیا ہے کہ حضرت ابراہیم نے یہ دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، یہ نہیں دیکھا کہ میں نے اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا، یہ نہیں دیکھا، بلکہ دیکھا کہ ذبح کر رہا ہوں۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اللہ امتحان لے رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت علامہ کشمیری رحمہ اللہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے دیکھا، لہذا سمجھ گئے کہ امتحان ہے، اپنے بیٹے سے کہا کہ ایسی ایسی بات ہے، فرمایا کہ اے ابا جان یا ابت افعل ما تؤمر، آپ کو جو حکم مل رہا ہے آپ اس کو کر گزریے۔ اب آپ ایک نوجوان کی صلاحیت کا اندازہ لگائیں کہ ابھی ان کو کیسے معلوم ہو گیا کہ ابا نبی ہیں اور نبی کا خواب بھی سچا ہوا کرتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ آپ نے جو خواب دیکھا ہے اس کو پورا کر دیجئے، یہ کہا کہ آپ کو خواب میں جو حکم مل رہا ہے اس کو کر گزریے۔ اس سے حضرت اسماعیل کی سمجھداری کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ جوانی میں اتنے سمجھدار تھے کہ وہ جانتے تھے کہ نبی کا خواب یہ خواب نہیں ہوتا بلکہ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ فرمایا کہ آپ کو جو حکم ہے کر گزریے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین،
آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہاں ایک بات اور علماء نے نقل فرمائی، وہ یہ کہ دیکھیے حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں اسماعیل، بڑے بول نہیں بول رہے ہیں، بلکہ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں صبر کرنے والوں میں سے آپ مجھ کو پائیں گے۔ یہاں بھی نقل کیا، آدمی چاہے جتنا بزرگ بن جائے، جتنا بڑا بن جائے، اس کو اپنی ذات پر بھروسہ نہیں ہونا چاہیے، اپنے اعمال پر، اپنی دلداری پر، اپنے جگرے پر بھروسہ نہیں، بلکہ بھروسے کی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ اس کے بعد فرمایا فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب وہ دونوں کے دونوں انہوں نے اپنی خواہشات کو ذبح کر دیا، اپنی گردن کو ڈال دیا۔ اسلام کہا جاتا ہے اپنی تمام تر خواہشات کو اللہ کے لیے قربان کر دینا۔ ان دونوں نے اپنی تمام تر خواہشات کو قربان کر دیا، یعنی بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہاں بیچ میں وہ واقعہ بھی آتا ہے کہ جب باپ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے چلے، مکہ کی حدود سے نکلے، منی کی طرف چلے، تو شیطان آیا اور اسے گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ حضرت ابراہیم نے کنکریوں کو اٹھا کر اس کی طرف 7 کنکریاں ماریں، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر آیا، ماں کو بھی بہکایا، بیٹے کو بھی بہکایا۔ چنانچہ ان تمام امتحانات میں یہ کامیاب ہوتے چلے گئے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ جب ان دونوں نے اپنی تمام تر خواہشات کو قربان کر دیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ حضرت ابراہیم نے پہلے چت لٹایا، لیکن حضرت اسماعیل نے کہا کہ ابا جان آپ مجھے سیدھا نہ لٹائیں، بلکہ میری پیشانی زمین کی طرف کر دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ چھری چلائیں اور خون کی چھینٹیں آپ کے کپڑوں پر آئیں، اور اس وقت میری محبت آپ کے اور اللہ کے کام کے درمیان حائل نہ ہو جائے اور آپ کا چلتا ہوا ہاتھ رک نہ جائے، آپ مجھے پیشانی کے بل لٹائیں۔ حضرت ابراہیم نے چھری چلانے کی کوشش کی۔ لکھا ہے کتابوں میں، روایتوں میں آتا ہے کہ ایک لوہے کا یا پیتل کا ٹکڑا حضرت اسماعیل کی گردن اور چھری کے درمیان آ گیا، چلانا چاہا، نہیں چلا۔ اسی دوران آواز آئی، نادیناہ ای ابراہیم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آواز دی، اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تم نے خواب سچا کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، تم نے خواب سچ کر دکھایا، اور ہم اب احسان کرنے والے یعنی اچھے کام کرنے والے مخلصین کو بدلہ بڑا عمدہ دیا کرتے ہیں۔ خلیل کا، دوست کا لقب ملا، اور قرآن نے یہ کہا کہ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ مت سمجھنا کہ یہ کوئی چھوٹی بات تھی۔ وہ اولاد جو بڑھاپے میں ملی، وہ اولاد جو جوان ہے، وہ اولاد جو جس کی پیشانی پر پیغمبری کے آثار نمایاں ہیں، اور اس اولاد کو ذبح کرنا آسان نہیں ہے۔ قرآن نے فرمایا حقیقت میں یہ بڑا امتحان تھا، اور اس کے عوض یعنی حضرت اسماعیل کے عوض اللہ نے ایک عظیم دمبا آسمان سے اتارا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اب ایسا بڑے امتحان میں کامیاب ہوئے تو اللہ کے لیے امتحان تھا، اب بدلہ اللہ دیں گے۔ قیامت تک اللہ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے اس واقعے کو یاد رکھنے کے لیے ایک سنت کو زندہ کر دیا، اور کہا کہ اب حضرت ابراہیم کا بھی نام باقی رہے گا، حضرت اسماعیل کا بھی نام باقی رہے گا، ان کے کارنامے قیامت تک سنتے اور سناتے جائیں گے۔ قرآن کو اس کا حصہ بنایا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ہم نے حضرت ابراہیم کو ایک اور بیٹے حضرت اسحاق کی بھی بشارت دی۔ 100 سال کی عمر میں حضرت اسحاق ہوئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو قربانیاں دینے کی عادت رکھتے ہیں
اللہ ان کی قربانیوں کو قبول کرتے ہیں تو برکت اولاد میں عطا فرماتے ہیں۔ جتنے انبیاء اور پیغمبر آئے سب حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے آئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت اسحاق کی اولاد میں تمام پیغمبر آئے، اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ بہرحال اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اتنے بڑے بڑے لوگوں کے اوپر امتحان آئے، اسی کے نتیجے میں اللہ نے ان کی اولاد میں ایسی برکت دی کہ انبیاء کے تمام سلسلوں کو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں رکھا۔ بہرحال اس واقعے کے اندر اللہ نے فرمایا ہم نے بڑی عبرتیں، بڑی نشانیاں رکھی ہیں، اور کسی طرح کی بھی خواہش ہو وہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں کبھی آڑے نہیں آنی چاہیے۔ یہی اس مکمل واقعے کا خلاصہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ۔ اور ابراہیم نے کہا کہ میں اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں، وہی میری رہنمائی فرمائے گا۔ یعنی آگ سے نکلنے کے بعد انہوں نے ہجرت کا ارادہ کیا، اور حضرت ابراہیم نے ایک دعا کی رب هب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم۔ اے میرے پروردگار مجھے ایک ایسا بیٹا دے دے جو نیک لوگوں میں سے ہو۔ چنانچہ ہم نے انہیں ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری دی۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ پھر جب وہ لڑکا ابراہیم کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، یعنی ذرا جوان ہو گئے، لکھا ہے کہ گھڑ سواری بھی حضرت ابراہیم کے ساتھ کرنے لگے تھے حضرت اسماعیل، تو انہوں نے کہا کہ بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب سوچ کر بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ بیٹے نے کہا کہ ابا جان آپ وہی کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ یہاں ایک بات علماء نے اور نقل کی ہے کہ بیٹے کے اوپر کوئی بات زبردستی تھوپنے کی کوشش نہ کی جائے، ہاں ترغیب دی جائے تو بیٹے کے اندر باپ کی محبت بھی آتی ہے۔ جس طرح حضرت ابراہیم نے کہا کہ سوچ کر بتانا تمہاری کیا رائے ہے، بیٹا بھی سمجھدار تھا، بیٹے نے کہا ابا جان آپ وہی کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، چنانچہ وہ عجیب منظر تھا جب دونوں نے سر جھکا دیا، یعنی اللہ کے حکم کے آگے، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل گرایا۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے انہیں آواز دی کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، ہم نے انہیں آواز دی کہ اے ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح صلہ دیتے ہیں۔ ان هذا لهو البلاء المبین، یقیناً یہ کھلا ہوا امتحان تھا، عظیم امتحان تھا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ایک ذبیحہ، عظیم ذبیحہ بیٹے کے فدیے کو دے کر بیٹے کو بچا لیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ
كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين۔ اور جو لوگ ان کے بعد آئے ان میں یہ روایت قائم کی، کیا روایت؟ کہ اب بیٹے ذبح نہیں ہوں گے بلکہ جانور ذبح ہوں گے۔ یہ روایت قائم کی حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے کہ وہ یہ کہا کریں سلام ہو ابراہیم پر، ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ یقیناً حضرت ابراہیم ہمارے مؤمن بندوں میں سے تھے۔ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے انہیں اسحاق کی خوشخبری دی کہ وہ صالحین میں سے ایک نبی ہوں گے۔ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ، اور ہم نے اسحاق پر بھی برکتیں نازل کی، اور ہم نے ان پر بھی برکتیں نازل کی، یعنی حضرت ابراہیم پر بھی اور اسحاق پر بھی، اور ان کی اولاد میں سے کچھ لوگ نیک عمل کرنے والے ہیں اور کچھ لوگ ہیں کہ جو اپنی جانوں پر کھلم کھلا ظلم کرنے والے ہیں، یعنی یہود و نصارہ۔ سبحان اللہ۔